بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، ابھی ہم میمو گیٹ کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکے تھے کہ نیٹو کے ہیلی کاپٹروں کی طرف سے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر کے ہمارے 2 افسر اور 26 جوان شہید کرنے کا نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے امریکہ بہادر نے۔ ہمارا اصل موضوع تو آج میمو گیٹ ہی رہے گا، لیکن چونکہ یہ سانحہ ہوا ہے اور اس پر پوری قوم میں ایک ہلچل ہے، پاکستان کی مسلح افواج میں ایک اشتعال پایا جاتا ہے، لہذا اس پر گفتگو کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو ہم مختصراً آج کے اس سانحے پر گفتگو کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ آج میرے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں گے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جنرل حمید گل صاحب، جو فارمر ڈی جی ہیں ISI کے، اور یہاں سٹوڈیوز میں لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر روہیل اصغر صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن ہیں قومی اسمبلی کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی معروف نام جو انٹرنیشنل ریلیشنز پر، پولیٹیکل افیئرز پر اپنی پوری گرفت رکھتے ہیں، ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب، جنہیں ہم نے خصوصی دعوت پر آج اپنے سٹوڈیوز میں بلایا ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آج دنیا کے نقشے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی روہیل اصغر صاحب، آج یہ جو کچھ ہوا، ہم تو ابھی میمو گیٹ سے باہر نکلے نہیں تھے، قوم کو ابھی یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا جائے، کیونکہ نیشنل رسپانس کی کمی تو ہمارے ہاں رہتی ہے زیادہ۔ ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ کسی بھی ایک بڑے واقعے پر ایک نیشنل رسپانس کیسے فارمولیٹ کرنا چاہیے اور کس طرح سے رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ اس حرکت کو جو امریکہ کے نیٹو افواج نے کی ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کے حکمران کمزور سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ میں ذرا زیادہ زور دوں گا، تو پھر اس قسم کے واقعات کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جی، مان یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے تھے نیٹو کی فائرنگ کے بعد۔ ٹھیک۔ پھر وہ جو لوگ ہیں امریکن، خاص طور پہ امریکنز، میں ہمیشہ اکثر بیشتر کہتا ہوں، مجھے ویسے کسی وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب دوست بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا حکمران یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، امریکہ ہمارا دوست ہے، ہمارا اتحادی ہے۔ اس بات میں مجھے بڑی کبھی حیرانگی ہوتی ہے۔ امریکہ کبھی کسی کا دوست، پوری قوم کو باور کرانے کی کوشش کرتے میں عرض کرتا ہوں کہ امریکہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہوا۔ امریکنز ہمیشہ اپنے مفادات کے دوست ہیں، ٹھیک، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس ادارے کو آپ نے مضبوط کیا ہوتا، اس پارلیمنٹ کی آپ نے تقسیم کی ہوتی۔ اب چلیے وہ بھی ایک چیز رہ گئی، ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا تو اس پہ آپ نے سارے ملک کے سیاستدانوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا، ٹھیک، اور اور وہاں پہ ان کو آپ نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک آپ کا حوالہ APC کی طرف ہے۔ جی، میں APC کی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ ایک یونینیمس متفقہ قرارداد پیش کی گئی، اور اس میں چند باتیں تھیں۔ اس کے فوراً بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن صاحبہ تشریف لائیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی قرارداد تھی جو آپ نے وہاں پہ پیش کی، اور اس کو آپ نے من و غن تسلیم کیا، اس قرارداد کو فی الفور بنیاد بنا لینا چاہیے تھا۔ بنیاد میں ورڈز کرنے جا رہا ہوں نا، کہ صبح پہلا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں اپنے دفتر خارجہ میں، اس کے وہ حوالے کرتے ہیں کہ یہ ہماری پوری قوم کی، پورے ملک کے عوام کی ایک آواز ہے، اور اب اس پریمیسز پر آپ اور سے ہم بات یہ کریں گے۔ سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں بخاری صاحب، ایک حکمرانوں کی حکومت کی سوچ کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ اس کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قواعد نہیں ہے، حکومت کرنی ہے۔ اب اس کے لیے انہیں کسی حد تک بھی جانا پڑے وہ اس سے گریز نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ نہیں دے سکے تھے، جب سیکرٹری آف اسٹیٹ آپ کے ملک میں تشریف فرما تھی، تو آپ وہ قرارداد آپ ان کے سامنے رکھتے کہ یہ ہماری آواز ہے، یہ پورے ملک کے عوام، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ تاثرات ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کرتے جائیں گے، یہ ایک نفرت اندر ہی اندر ایک جوالا بنتی جائے گی، جو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں پھٹے گی۔ جس حوالہ دے رہے ہیں نا آپ، جس آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، بخاری صاحب، میں یہ آپ کو کہہ دوں، میں کوئی جوتشی نہیں ہوں، میں ایسٹرولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ میں کہہ دوں، جب تک آپ اپنی آزاد خارجہ پالیسی مرتب نہیں کریں گے،
آپ جب ایک یک طرفہ دوستی کے دائرے سے باہر نہیں آئیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. میں آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ توپے لے کے یا بندوقیں لے کے آپ، میں واپس آتا ہوں شیخ صاحب آپ کے پاس. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو دو پرسپیکٹو رکھتے ہیں، ایک پاکستان کی قوم کے فرد کی حیثیت سے، اور ایک باہر بیٹھ کے بھی آپ ایک ایریل ویو، ایک براڈر پرسپیکٹو جو ہے اس کو گیج کر سکتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ان کی جنگ لڑنے کی، ان کا ساتھ دینے کی، اپنے فوجی شہید کرانے کی، اپنے معصوم شہری مروانے کی، یہ کاہے کی سزا ہے ہمیں؟ بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے خود سزا تجویز کی ہے. اس ملک میں حکمران جو ہیں وہ اتنی دیر سے، آپ دیکھ لیجئے، نیٹو کے ہم ممبر تھے، سینٹو کے ہم ممبر تھے. جب یہ ایک نئی قوم تھی اور انہیں نان الائن موومنٹ کے ساتھ مل کر ایک نئی دنیا کی تشکیل دینی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو پاکستان ایک علیحدہ، ایک صرف ملک تو نہیں، بہت ملک تھے جو ہوئے، اور بہت ملکوں نے نان الائنمنٹ میں شامل ہوئے. ہم امریکہ سے جا ملے. مقصد کیا تھا کہ اپنی ہماری جو اقتدار میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک نیشنل بینیفٹ جو ہے، نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ انہیں اپنی حکومت کے لیے بہت سی ضروریات تھی جو امریکہ پورا کر رہا تھا. وہی بات کہہ رہے ہیں جو شیخ صاحب، جی میں وہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تقریباً سب باتیں کہہ دی ہیں. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے ہاں تجزیہ نگاری میں ایک بہت بڑا نقص ہے. وہ یہ ہے کہ ہم تقاریر جو ہوتی ہیں، ریٹرک جو ہے، اس پر انالیسس، اس پہ بنیاد بناتے ہیں. ہیلری کلنٹن آئی، اس نے یہ کہا، اوباما نے کہا کہ صاحب ہم نے ایک نئی دنیا بنائے گی. ارے یعنی صحافت کی طرح سیاست بھی ہی سیڈ ہی ایڈڈ مین وائل سے بات نہیں گئی. بس یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ہم ان کے پولیٹیکل کانڈکٹ کو دیکھیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو اس کو دیکھیں، اس کے اوپر ہمارا تجزیہ نہیں ہوتا. اچھا، وہ پھر نتیجہ کیا ہے کہ وہ دیکھیے ڈرونز ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے انہی کی جان لڑی. ڈاکٹر صاحب میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. ناظرین، اس وقت ہے ایک بریک کا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جنرل حمید گل صاحب موجود ہیں، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ان سے بات کا آغاز کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں اپنی رائے بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس insight@waqtnews.tv پر، اور فیس بک پر بھی ہم نے آپ کے لیے ایک پیج رکھا ہے جسے انسائٹ سے آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور اپنی آراء اور پروگرام کے حوالے سے جیسا بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک. ناظرین، جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جنرل حمید گل صاحب، جو ISI کے فارمر ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور پوری افغان جنگ جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے مانیٹر کی، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، انہوں نے خود لڑی بھی، حتیٰ کہ ان کے صاحبزادوں نے بھی اس جہاد میں حصہ لیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا اس کے بارے میں مجھے آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ وہاں پر سوویت یونین کو کتنی بڑی شکست ہوئی تھی. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیم. جنرل صاحب، میں آپ سے پوچھنا تو کچھ اور چاہتا تھا، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے، امریکہ کی نیٹو افواج کی طرف سے، جو امریکہ اور نیٹو کی افواج کی طرف سے جو پاکستانی سرحدی چوکی کے اوپر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارے 2 افسر اور کوئی 25 کے قریب جوان شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنرل صاحب؟ پہلے بھی 2 دفعہ یہ واقعات ہوئے تھے، اور ہماری عسکری قیادت نے بھی اور سیاسی قیادت نے بھی یہ کہا تھا کہ ایسے واقعات کی دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی. تھوڑا سا ہم نے انہیں سبق بھی سکھایا جب نیٹو کی سپلائیز روک دی تھی. وہ ناک کے بل لکیریں نکالتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے معذرت بھی کی. یہ آج کے واقعے کے اوپر مجھے آپ کی سمجھ اب چاہیے، کیونکہ قوم منتظر ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سلیم، یہ تو ہونا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اور ہمارے مفادات کے اندر ایک بہت بڑا تصادم موجود ہے، اور اسی لیے میں اس کو کہتا رہا ہوں کہ یہ ہم بھیڑیے کے ساتھ رقص کر رہے ہیں، اور جس وقت بھی بھیڑیوں کو موقع ملے گا وہ ہم پہ جھپٹے گا. انہوں نے کبھی اس بات کو ڈھکا چھپا نہیں چھوڑا کہ پاکستان اور افغانستان ایک ہی میدان جنگ ہے، اور ان میں ان کے اہداف جو پاکستان سے متعلق ہیں، جو ان کے ایجنڈا کے اہداف ہیں، وہ زیادہ ہیں، افغانستان میں کم ہے. کیونکہ افغانستان میں کیا ہے، وہاں تو پہاڑ چاٹنے سے تو رہے وہ، مینلی ان کے سینٹرل ایشیا کے آئل، لیکن پاکستان سے متعلق
وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظریاتی تشخص بھی ختم کیا جائے، ہماری نیوکلیئر صلاحیت کو بھی برباد کیا جائے، اور ہماری فوج جو ہے اس کو اس طریقے سے کمزور کیا جائے کہ بالآخر بھارت کی بالادستی میں اس کو دیکھے اور چین کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیا جائے. درست. لیکن جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا وہ وہی بڑا شاطرانہ طریقہ کہ وہ ہمارے دوست بن کے آئے کہ جی ہم کی امداد دیتے ہیں، لیکن جو اصل میں بغض ہے پاکستانی قوم کے جو ضمیر اور خمیر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کا اور امریکہ کے مفادات، اسرائیل کے مفادات، انڈیا کے مفادات میں ایک بعد مشرکین ہے. اس لیے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو امریکہ نے کرنا تھا. وہ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے ایف پاک بیٹل فیلڈ، یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے. پھر ڈرون حملوں کے ذریعے سے ہمارے تخریب کاری کو اندر انہوں نے ہوا دی، ان کو اشتعال دلوا کے، پھر ان کو وسائل فراہم کر کے پاکستان کی گلیاں، بازار اور ہمارے ہر جگہ، حتیٰ کہ ہماری جو عبادت گاہیں تھی ان کو بھی خون میں نہلا دیا انہوں نے. ٹھیک. لیکن اب یہ بات جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو اب سمجھ لینا چاہیے قوم کو کہ جو وہ دانشور اور جو وہ تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ اور راستہ نہیں تھا اور پرویز مشرف کی پالیسیز کا دفاع کرتے تھے، یا بعد میں جو زرداری صاحب کی پالیسی اور اس کے ساتھ اداروں کی جو سوچ اور فکر تھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، وہ جو ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے تھے، کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں بہت دھوکے میں رکھا. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ نے اس وقت میری نظر میں اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، کیونکہ اس کو افغانستان میں تو ہو گئی ہے شکست اور بالآخر اس نے جانا ہے، اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہی ریلیف زون کو اپنے خلاف کر لیا، یعنی جس نے اس کی معاونت کرنی ہے افغانستان کے قضیے کو بہرحال پرامن طریقے سے یا ایک گریسفلی سیٹل کرنے کی، ایک تو اس کے اوپر آن پڑا ہے، دوسرا جہاں سے انہوں نے رخصت ہونا ہے، نکل کے جانا ہے، اس کو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کا ایک مقصد بڑا واضح ہے کہ وہ ہمیں تہس نہس کر کے جائیں، جیسا ویتنام سے نکلنے سے پہلے انہوں نے وہاں پہ کمبوڈیا کا جو حال کیا تھا. جنرل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا مقصد. کمبوڈیا. جنرل صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. جوہیل اصغر صاحب آپ نے سنی جنرل صاحب نے کیا گفتگو کی. مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب ایف پاک کی اصطلاح ایجاد ہوئی تھی تو ہمیں یہ ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمیں اور افغانستان کو ایک طرح سے رکھ کے ایک ترازو میں تولا جا رہا ہے. آپ بتائیے، آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ میرا تھوڑا سا، میں اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کروں. دیکھیں بات یہ ہے بخاری صاحب، پتہ نہیں اور میرے ساتھ کوئی اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا، میرے نزدیک 2-3 چیزیں جس کی آپ کو سزا ملے گی، اور اس وقت تک ملے گی جب تک آپ اپنے آپ کو اپنی انا میں، اپنی خودداری میں جینا نہیں سیکھیں گے. اگر آپ پتہ نہیں آپ اس کو بھی آپ کس طرح آپ سمجھتے ہیں، اقتدار کے لیے اگر ہم اللہ کی دربار میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کے سامنے چپ کے اپنے اقتدار کی جھولی پھیلائیں. اب اس میں جنرل صاحب پتہ نہیں اس بات کو کس طرح لیتے ہیں. پہلی سزا آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں. دوسری اس سے بڑی سزا جو ہے وہ ہے کہ آپ ایک ایٹامک اسٹیٹ ہیں. یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ امریکنز کو کھٹکتی ہیں. تیسری سزا کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تیسری سزا ہمیں اس بات کی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے جی ان کے ساتھ وہ جس طرح قرآن میں درج ہے کہ جب ہم ملکوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو مسخرے حکمران کر دیتے ہیں ان پر. میں 2-3 طرف بھی حملہ نہیں، اس لیے میں نہیں کرتا، میری عادت میں، میری خصلت میں شامل نہیں ہے کہ اگر مجھے آگے سے کوئی جواب ملے گا تو میں اس کو دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. اب غلطی در غلطی، اب جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس کا جواب نہیں دے رہا، میں آپ کی غلطیوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ نے جس وقت ایک یونینیمس قرارداد پاس ہوئی پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن میں، اس میں جب ان کیمرہ سیشن تھا، ایئر چیف، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، ایئر چیف نے آن فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم ڈرونز کو گرا سکتے ہیں. آپ چیف ایگزیکٹو صاحب یہاں تشریف فرمائیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم اس پہ عمل کریں گے. اب چیف ایگزیکٹو صاحب کو تو وہاں پہ سانپ سونگ گیا تھا، اس لیے کہ ان کی وہ جو یا خرچیاں تھیں یا ان کے جو معاملات تھے وہ تو امریکن سے پورے ہو رہے تھے. اب 2 طرح نا جی، یا تو آپ اپنی حکومت کو دیکھ لیں یا آپ اپنے ملک کو مضبوط کر لیں، اخلاقی طور پر بھی اور سرحدی طور پر بھی. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس میں کو فوج کو بھی
بری زما نہیں قرار دیتا. ذمہ داری ہے پوری فوج کے دیکھیں اب میں اس کی ابتدا ہی ایک فوجی میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کروں. ایک واقعہ ہوا ایبٹ آباد کا. میں حقیقتاً میں آج تک میری سیاسی زندگی بھی ہے, میرا کوئی تھوڑا بہت تجزیہ بھی ہے, میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آیا اسامہ بن لادن اس کمپاؤنڈ میں تھا یا باہر سے لا کے یہاں کیا گیا. ٹھیک, آج تک آپ نے اس کے بلڈ کا ڈی این اے نہیں کیا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اسامہ بن لادن تھے, یا یہ ان کی جو موت ہے یہ یہاں واقع ہوئی ہے یا کہیں اور سے. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے, آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ ان کی جو بیویاں ہیں یا ان کے بلانگنگز ہیں ان کو آپ سامنے لا کے ان سے یہ راز نکلوائیں کہ یہ بات کیا تھی, حقیقت کیا تھی. سارا ملبہ آپ نے کس پہ ڈالا؟ آپ نے اپنے اوپر لے لیا. صدر صاحب نے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لندن کے ایک خوبصورت اخبار میں اپنا ایک آرٹیکل چھپوا دیا جس میں امریکہ کی انہوں نے بہت زیادہ تعریفیں کی. پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس امریکہ کے گن گائے. جب آپ کے حکمران یا آپ لوگ اس سے آپ کا ہوگا رویہ تو پھر اگر وہ کرتے ہیں تو کوئی مطلب اس میں آپ کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل درست بات آپ نے کہی. مہدی صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی جنرل صاحب کی بھی, شیر روحیل اسکر صاحب کی بھی. میں بریک کا وقت ہے, بریک پہ جائیں گے, لیکن واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں صرف قصور حکمرانوں کا ہے یا من حیث القوم ہم ڈیفالٹ پر ہیں؟ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں سوال پوچھنے کے لیے, آپ کو ایک بار پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اب ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پر اپنی رائے اور پروگرام کے حوالے سے جو بھی تجاویز آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیجئے, insight@waqtnews.tv. پھر دہرا دیتا ہوں, insight@waqtnews.tv. اسی طرح سے ہم نے آپ کی سہولت کے لیے فیس بک پر بھی اپنا پیج اب رکھ دیا ہے انسائٹ کے نام سے. تو انسائٹ ٹائپ کر کے آپ اس پیج پر بھی اپنی رائے, اپنے جذبات, اپنی تجاویز, جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہوں وہاں کہہ سکتے ہیں. جی جنرل صاحب میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. یہ فرمائیے گا کہ میں اس سے پہلے وعدہ تو میں نے کیا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھوں گا, لیکن جنرل صاحب آپ مجھے یہ فرما دیجئے کہ ہم نے جب سے اس جنگ میں ہم شریک ہوئے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے اوپر ایک جنرل جو ہے وہ بالکل ڈھہ گیا تھا, اس کے بعد سے وہاں ہم نے کہاں کہاں میجر غلطیاں کی ہیں جس کی ہمیں آج یہ سزا مل رہی ہے کہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے ہی لوگوں کو, ہمارے ہی مسلح افواج کے لوگوں کو وہ اس بے دردی سے ہلاک کر رہے ہیں, اور ہم لاچار قوم کی طرح سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کہاں ہوئی ہم سے بہت زیادہ غلطیاں؟ پہلی غلطی تو وہی جو پرویز مشرف نے کی, بہت ہی خوفناک شرمناک تھی وہ, اور میں نے اس پہ کہا تھا کہ قوم اس پہ آنسو بہائے گی, اور اس نے مجھے بلایا کنسلٹیشن کے لیے, اور میں واحد آدمی تھا جس نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا. فیصلہ تم پہلے کر رہے ہو, اتنا ایک غلط فیصلہ ہے تاریخی طور پہ, اور آپ مجھے بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے بہت پھر خفگیاں پیدا ہو گئی. حالانکہ میرا وہ شاگرد تھا, میرے سبارڈینیٹ بھی رہ چکا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہاں لیٹنے کی بجائے اٹھنے کی کوشش کرو. جو کر چکے ہو وہ تو بہت برا ہے. آپ ہی کے اخبار میں میرا بیان چھپا تھا کہ اب جو تم نے بیٹھ گئے ہو ایک دم ان کی ایک کال کے اوپر, اب یہاں سے اٹھنے کی کوشش کرو اور ایک ریسپیکٹفل مؤدبانہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرو. لیکن وہ نہیں کیا گیا. انڈیا کو انہوں نے گھسا دیا وہاں پہ, حالانکہ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ہم نے انڈیا کی پرو انڈیا گورنمنٹ وہاں نہیں بیٹھنے دینی, لیکن وہ انہوں نے بٹھا دی. پھر انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر چلے جائیں گے, یہ رمضان کا پیریڈ, وہ نہیں گئے جارج بش نے, بلکہ اس کی تصدیق کی. امریکہ کا ایک ڈیڈلی پرپز تھا, ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. ان کا اصل نشانہ پاکستان تھا, اور میں نے انہی دنوں کہا تھا ایک جملہ جو کہ گونجتا رہا وہاں پہ بھی, کہ 9/11 بہانہ تھا, افغانستان ٹھکانہ ہے اور اصل نشانہ پاکستان ہے, پاکستان نشانہ ہے. ٹھیک, اب وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ افغانستان میں انہوں نے کیا لینا ہے, پاکستان میں ان کے پاس بہت کچھ ہے. دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ان کے کہنے کے اوپر 2003 میں ہم نے شمالی وزیرستان میں جا چڑھے, اور نیک محمد کے ساتھ صلح کرنے کے بعد دیکھا جب کہ وہاں تو دال نہیں گلتی, اور بڑی کیجولٹیز کروا کے اس کے ساتھ صلح کر لی.
ٹھیک. لیکن جب امریکنز نے ڈرون اٹیک کر کے نیک محمد کو، پہلا ڈرون اٹیک تھا، وہ مارا، تو اس کے بعد ہم نے اس کو اون کر لیا کہ جیسے ہم نے مارا تھا. حالانکہ اسی وقت ان کو روکنا چاہیے تھا کہ یہ تم نے جو کام کیا یہ غلط کیا ہے. اس کے بعد ان کا جو 5واں یا 6واں ڈرون اٹیک تھا، یہ ایک اور غلطی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی. جب چینا گئی میں باجوڑ میں اس وقت تک کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا تھا. 2006 پہ پہنچ جاتے ہیں ہم، اور 2006 اکتوبر 30 تاریخ کو وہ اٹیک کرتے ہیں چینا گئی میں، 82 بچے وہاں پہ شہید کر دیتے ہیں. جی جی. مولوی فقیر محمد کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ امریکن نے کیا ہے، پرویز مشرف کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور مولوی فقیر محمد کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی فوج یہ کام نہیں کر سکتی، اس کا بیان ہے. اچھا، اس کے بعد پہلا خودکش حملہ ہوتا ہے درگئی میں، وہ پہلے ہفتے نومبر کے اندر 2006 میں. جی جی. یعنی اور فوج کے خلاف ہوتا ہے، جہاں پنجاب ریجمنٹ کے 43 ریکروٹس مار دیے گئے. اچھا، میں مقدمہ لے کے گیا ایز این انڈیویجول ٹو سپریم کورٹ، یہی جج چیف جسٹس صاحب تھے، رمدے صاحب اور دوسرے. اس کے اوپر میں نے یہ ایک پٹیشن میری یہ تھی کہ آپ حکومت کو حکم دیں، ان کو آرڈر دیں کہ وہ آئین پاکستان کی دفعہ 245 کے تحت اپنی فوج کو کہیں یہ ہمارے بچے مار رہے ہیں وہ، اور ان کو کہیں کہ یہ آپ اپنی فوج کو استعمال کریں. لیکن جناب 5 مارچ کو بہت سی ہیئرنگ کرنے کے بعد ایک 7 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. 2 وجوہات، یہی چیف جسٹس صاحب تھے. یہ 5 مارچ کی بات ہے 2007 کی. جی. جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو مترادف جنگ ہوگا امریکہ کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ حمید گل تو ٹرائبل ایریا کا نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی کنسرنڈ آدمی آئے. حالانکہ یہ دونوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بھلا آپ کا کیا کام ہے، جنگ ہوتی ہے یا نہیں، آپ آئینی فیصلہ کرتے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں جن صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ بالکل سراسر غلط تھا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف ہمارے جنرل ہی ڈھیر نہیں ہوئے، بلکہ اس حوالے سے ہماری عدلیہ کا بھی کوئی بہت زیادہ قابل تعریف کردار نہیں ہے. جن صاحب آپ کے پاس میں واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے وہاں جانا پڑا. یہ فرمائیے، جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. جی. میں غلطیوں کی نشاندہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. غلطیوں پہ غلطیاں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب بھی جیسا میں نے ابتدا میں کہا، نیشنل رسپانس فارمولیشن نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں 2 چیزوں کا، 2 بہت ضروری اور ایک نئی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سہیل اختر صاحب نے، جنرل صاحب نے بڑی تفصیل سے جو حالات ہوئے ان کا ذکر کیا، اور یہ سنتے بھی آئے ہیں. دیکھیے، جو 2 باتیں ہیں جو بہت سے تجزیہ نگار اور پاکستان کے پالیسی میکرز نہیں سمجھ رہے، وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی جنگ اور افغانستان کی جنگ اس ایک عالمی جنگ کا حصہ ہے جو اب ویسٹرن پاورز نے کلونیلزم ختم ہونے کے بعد شروع کی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کارپوریٹ کلچر جو ہے کیپٹلزم کا، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. تو اس سلسلے میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان سے امریکن چلے جائیں گے، نیٹو چلے جائیں گے، دے ول نیور گو. چونکہ آپ سوچئے کہ 3000 آدمی ٹوین ٹاور میں مر گیا. آپ 10 سال سے 20 لاکھوں ہزاروں لوگ مار چکے ہیں. اب کب تک ماریں گے؟ یہ کوئی وینجنس تو نہیں ہے، اس کی ایک آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ کلونیلزم میں جو پورا ان کا اقتدار تھا سیاسی اور ملٹری، اس کو دوبارہ سے لایا جائے. نیو کون کی طرف، نیو آرڈر کی جو بات کرتے ہیں اس طرف جا رہے ہیں. نیو کلونیلزم ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں سیاسی اور فوجی دونوں قوتوں کو اکٹھا کیا جائے. اور تیسرا کام یہ کیا جائے کہ جو مائنڈ ہے، مائنڈ سیٹ، کلونیل مائنڈ سیٹ آف نیٹیوز، جو اپنے اقتدار کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے حکومتوں کے ساتھ معاہدے کر کے اپنی قوموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت سی کمپلیکس سی چیز ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں بہت لوگوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ یہ ہو آخر کیا رہا ہے. آخر کوئی تو کسی وقت آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو مارے، آپ کے 3000 مارے گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمیں افسوس ہوا، ہم نے آپ کے کہنے پر ایک جنگ شروع کی، لیکن آپ کب تک مارتے رہیں گے؟ یہ کس قسم کا یہ آپ ہم سے بدلہ لے رہے ہیں؟ وہ بدلہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ سہیل صاحب نے فرمایا کہ پریٹیکسٹ تھا 9/11 ٹو سٹارٹ. میں صحیح سمجھوں گا آپ کی بات کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی گھمبیر عالمی سازش کا حصہ ہے. ایبسولوٹلی یو آر کنفرنٹنگ ایک پاورفل ویسٹرن فورس
جو جس میں سارے ملے ہوئے ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے نیٹیوز بھی ملے ہوئے ہیں، آپ کے حکمران بھی ملے ہیں، ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے پاکستان میں دیکھیے، دوسرے ممالک میں دیکھیے، اب آپ دیکھیے یعنی اصل میں 500 پہلے یہ ہوتا تھا، قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی، پہلے یہ ہوتا تھا جہاں ان پاپولر لیڈرشپس ہوتی تھی جی اقتدار میں، وہاں یہ ہوتا تھا۔ اب یہ کہ ووٹ کے ذریعے آئی ہوئی الیکٹڈ لیڈرشپس بھی وہی کام کر رہی ہیں جی، جو unpopular leaders کر رہے تھے۔ manipulation ہے۔ بریک کا ڈاکٹر صاحب وقت ہوا ہے، ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے، واپس آئیں گے تو ہمارے تیسرے شریک جو ہیں جناب رحیل اصغر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، موضوع تو ہم نے ایک اور چنا تھا، اس پر گفتگو کریں گے، لیکن وقت کی قید جو ہے، اور یہ موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے یہ اپنے اندر اتنی گمبھیریت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہمارے شرکاء جو ہیں تینوں، جنرل صاحب سمیت، وہ مختصراً میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے ہمیں اپنا پرسپیکٹیو دے دیں۔ جنرل صاحب آپ سے شروع کروں گا، جو میمو گیٹ اسکینڈل تھا اس کے ایک کریکٹر نے تو اپنا استعفیٰ دے دیا، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب صبر سے بیٹھیں، آرام سے دیکھیں گے کہ کیا ہوا اس میں۔ آپ کی اس پہ ٹیک کیا ہے، مختصراً بتا دیجئے۔ میمو لکھا گیا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک، اور ہدایت کے اوپر لکھا گیا تھا، کیونکہ جو میمو کے اندر وعدے کیے گئے تھے وہ سارے وہ تھے جو امریکن ایجنڈا سے متعلق تھے، جس کے نتیجے میں این آر او کے ذریعے سے یہ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی تھی۔ لیکن یہ کون پورے کر سکتا تھا یہ وعدے سارے؟ یہ ایک ہی شخصیت ہے جو یہ پورے کر سکتی تھی۔ اب یہ اور بات ہے، آپ ان کو نہ ٹچ کریں، کیونکہ اس وقت غالباً یہ اتنی ویک ہو چکی ہے حکومت کہ اپنی فورن پالیسی آج خود نہیں چلا سکتی۔ اب ان کو فوج کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، اور وہ جو ایک اس کے اندر تھا کانٹا چبھ رہا تھا وہ انہوں نے نکال دیا۔ تو ابھی ہمیں جو اینڈ گیم ہے افغانستان کی، اس کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہم نے ہینڈل کرنی ہے۔ ابھی امریکنز نے یہ خود کروایا ہے، یہ منصور جاز، میری بات مانے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا، اور پہلے دن سے جیسے اس نے ریکارڈ رکھا ہے پورے کا پورا، اور 6 مہینے تک اس کے اوپر خاموش رہے۔ جنرل صاحب مختصراً آپ یہ فرمائیے گا کہ جی ہم نے اس کو غیر اہم سمجھا۔ جنرل صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سارا سکینڈل ہے اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی حوالے سے امریکہ موجود ہے؟ ہاں نہ میں جواب دیجئے گا۔ جی ایبسولوٹلی، جی بالکل، یس، بیکاز انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اس حکومت سے ڈس اپوائنٹ ہو گیا کہ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ جی بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، میں باقی اپنے ساتھی جو ہیں ان کو بھی موقع پورا ملنا چاہیے۔ رحیل اصغر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو بہت مختصر وقت ہم نے دیا، سوال آپ کے سامنے ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بخاری صاحب، اس پہ میرے جو پہلے دن سے، جس دن سے یہ ہوا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، مطلب چونکہ آپ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو موضوع تھا، اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک، اور اس میں کوئی چیز بھی آئسولیشن میں نہیں ہے، نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ اگر فرض کیجئے، اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اگر یہ میمو بقول حکومت اس کو ڈسون کرتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ ایک اوپن، امپارشل، آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ ٹھیک، یہ 2 حرف آپ نے لکھنا ہے، نوٹیفیکیشن کرنا ہے جوڈیشل کمیشن، کیونکہ اس وقت ٹھیک ہے جنرل صاحب کے اپنے تاثرات ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18 کروڑ عوام جو ہیں اس ملک کے بسنے والے، ان کو ایک ہی ایسا انسٹیٹیوشن جس پہ اعتماد ہے۔ اگر اب کوئی سیاسی کمیشن بنائیں گے یا کوئی ریٹائرڈ کمیشن بنائیں گے تو شاید لوگ اس پہ انگلیاں، کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ بنا دیں۔ اب بات آ جاتی ہے اس میمو کے متعلق، اب اس میں 100%، اب دیکھیں ذرا، دیکھیں نا ڈرامہ کس طرح ہے کہ مولانا صاحب پہلے کہتے ہیں اچھا مجھے یاد نہیں، اچھا میں دیکھتا ہوں، پہلے ڈینائی کر دیا، میں آج کر رہا ہوں نا، اچھا مجھے نہیں پتا، اس کے بعد اچھا مجھے دیکھتا ہوں، دیکھنے کے بعد اچھا نہیں آ گیا۔ یہ کسی بڑی خوبصورت کسی ڈرامے کی سکرپٹ لگتا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے، دیکھیں میں سلیم صاحب ایک بات کہتا ہوں، اگر فرض کیجئے حکومت وقت نے یہ لکھا ہے یا ان کی اس میں شمولیت ہے، تو پھر ایک دفعہ یہاں پہ جزا اور سزا کا عمل ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ اس ملک کی طرف کوئی اس طرح۔ بالکل ٹھیک جی، میرا خیال ہے یہ شاید پروین شاکر کا ایک شعر ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ سیدھی بات یہ ہے، میمو لکھا گیا، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جی، تو بات تو سیدھی ہے
کہ یہ معمول لکھا گیا تھا، انسٹرکشن پر لکھا گیا تھا، امریکنز ان کے ساتھ تھے. دیکھیے میں بھی آپ کی طرح ایک صحافی ہوں، کچھ تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے کہ کون سا اخبار کیا کرے گا. فائنینشیل ٹائمز ایک بہت کریڈیبل نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے 15 دن تک اس پر تحقیق کرنے کے بعد اس کو چھاپا ہے. اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. یہ پورا جیسے کہ سہیل اصغر صاحب نے کہا ایک اسکرپٹ ہے، ایک ڈرامہ صاحب خود گئے جی وہاں پہ، اور یہ انہوں نے لکھا اس لیے ہے کہ وہی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اتنا زیادہ کمزور کر دیا جائے انٹرنلی ایکسٹرنلی کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جائے. تو یعنی یہ ہے وہ گمبھیر سازش. جی ہاں، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. ممکن تو میرا بھی یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ کوشش سے نہیں روکیں گے، پاکستان ٹوٹ وہ نہیں روکیں گے. ون لائنر کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہونا چاہیے اپنے پاؤں پہ اور کھڑے ہو کے اپنی آپ میں صرف بخاری صاحب اس میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی حکمران ہو اس کو سچائی کو چھپانا نہیں چاہیے. ٹھیک، سچائی جنرل صاحب آپ اگر میری آواز سن پا رہے ہیں، ایک لائنر بتا دیجئے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. میمو گیٹ کے ایک مسئلے کو پرسو کرنا چاہیے لیگلی، اور ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ ہے ابھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ حالت جنگ میں ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جنگ ہم نے کیسے لڑنی ہے یہ ہمیں بڑے طریقے سے اس کو طے کرنا ہوگا. ہم انشاءاللہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں بغیر کسی آرمڈ کانفلکٹ کے، ہم یہ جنگ امریکہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. جناب رحیل اصغر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک آخری لفظ میں بھی کہہ جی جلدی سے جی، وہ کمیشن آپ ضرور بنائیے، لیکن یہاں اس وقت پولیٹیکل ججمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک جی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جنرل حمید گل صاحب، ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب اور جناب رحیل اصغر صاحب. اصل بات صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ادراک ہونا چاہیے اور ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے، اسکرپٹ کہاں لکھے جاتے ہیں، ایکسیکیوشن کون کرتا ہے اور کلیبوریٹ کون کرتا ہے. اگر ہم نے یہ تینوں کریکٹرز طے کر لیے پھر اسے ڈیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ فیصلے کی گھڑی ہے. فیصلہ کرنے میں اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ناکام ہوتی ہے یا ہماری عسکری لیڈرشپ ناکام ہوتی ہے تو اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک جائیں گے. لہٰذا آج فیصلے کی گھڑی ہے، آج فیصلہ کیجئے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.